عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے کلاس 10 کا الدرس الاول الف آیت نمبر 1 تا 8۔ آج ہم اس کی پڑھائی بھی کریں گے اور ساتھ اس کی تفسیر بھی۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی سے لے کے قانا علیما حکیما تک ہے، یعنی اے پیغمبر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ ماننا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس آیت میں بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی جو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تھی، یعنی کفار اور منافقین کا کہنا نہ مانے۔ اب یہاں پہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب غزوہ احد کے بعد ابو سفیان اور اکرمہ بن ابو جہل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہیں اور اپنے لوگوں سے بھی یہ کہے کہ یہ بت جو ہے یہ بھی شفاعت کریں گے، تو ہم بھی پھر آپ کے اللہ تعالیٰ کو اس پر ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف وہاں پہ فرماتے، تو ان کو یہ بات بہت بری لگی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے حکم دیجئے کہ میں ان کے سر جو ہے وہ قلم کر دوں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب میں ان کو زبان دے چکا ہوں، یعنی میں ان سے بات کر چکا ہوں۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جس میں کہ کہا گیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ دنیا والوں کی، کفار کی اور منافقین کی جو ہے وہ پرواہ نہ کرے اور صرف آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے۔ آگے والی آیت جب سیکنڈ نمبر آیت ہے اس پہ ہم بات اب کریں گے، پہلے اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ یہ وَاتَّبِعْ مَا یُوحَیٰ سے لے کے ہمارے پاس یہاں تک یہ کمپلیٹ ہوتی ہے خبیراً تک، یعنی اور جو کتاب تم کو تمہارے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔ اب اس آیت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ کتابی وحی، یعنی کتابی وحی سے مراد کیا ہے؟ مطلب قرآن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے تمام احکامات جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ عمل کرنا اور پیروی کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، یعنی جس چیز کا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر عمل کریں اور اسی ہی کے پیروی کریں، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز سے، یعنی ہر عمل سے باخبر ہے۔ اگلی والی آیت کی طرف سے جاتے ہیں، آیت نمبر 3 کی طرف۔ آیت نمبر 3 میں ہمارے پاس یہاں سے شروع ہوگا وَتَوَکَّلِ اللّٰہِ وَكَفِیَ بِاللّٰہِ وَکِیلًا تک، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ یعنی اس آیت میں اگر ہم دیکھتے ہیں، یعنی ہر مشکل اور ہر مصیبت، ہر مشکل سے مراد یعنی ہر مشکل اور مصیبت، خوشی اور غم میں ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے، کیونکہ وہی صرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری مددگار اور کارساز، یعنی ہر ہمارے تمام کاموں کو سنوارنے والا ہے۔ آیت نمبر 4 اور 5 کی طرف ہم جاتے ہیں۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں جو یہاں سے شروع ہوتا ہے آپ کا ما جعلہ سے شروع ہوتا ہے اور کمپلیٹ ہوتا ہے سبیلہ تک۔ اب اس کا ترجمہ سنیں ذرا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، اور نہ تمہارے عورتوں کو جن کو تم ماں کے بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا ہے، اور نہ تمہارے لیپالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے، یہ سب تمہاری منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اب اس آیت کی جو وضاحت ہے وہ کچھ یوں ہے، آپ کو یہ اسکیچ نظر آئے گا، اور اسکیچ کے ذریعے میں نے آپ کو آیت نمبر 4 اور 5 کی جو وضاحت ہے وہ کی ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ 2 دلوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی 2 دلوں کا سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر ہم دیکھیں تو انسان کے وجود میں یعنی 2 دل کا ہونا ایک ناممکن بات ہے، کیونکہ جس طریقے سے یہاں پہ یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ جس طرح ایک کائنات میں 2 خداؤں کا ہونا ناممکن ہے، اگر فار ایگزامپل پوری کائنات میں 2 خدا ہوتے تو پھر ایک کہتا کہ دن ہو، ایک کہتا کہ صبح ہو، ایک کہتا کہ بارش ہو، ایک کہتا کہ دھوپ ہو، تو اس طریقے سے کائنات کا جو پورا سسٹم ہوتا وہ بالکل بگڑ جاتا۔ لیکن اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کے دل میں جو جسم میں یعنی سینے میں
ایک ہی دل بنایا ہے، اور ایک ہی دل جو ہے اس میں ایک ہی عقیدہ بستا ہے، اور وہ ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ہے ایمان لانا۔ اس میں جو دوسری بات یہاں پہ جس ٹاپک کا ذکر ہے وہ اہل عرب میں اہل عرب کے اس قدیم رسم اور اس رواج کا ذکر ہے کہ جب اہل عرب جو تھے وہ اگر اپنی بیوی کو غصے میں یہ کہہ دیتے تھے کہ تمہاری پیٹھ جو ہے وہ میرے لیے ماں کی طرح ہے، تو وہ لوگ یہ سمجھ لیتے تھے کہ اس طرح وہ جو بیوی ہے وہ اس کی ماں بن گئی ہے، اور اس کے ساتھ اس کی جو بیوی کا رشتہ ہے وہ کمپلیٹلی ختم ہو گیا ہے۔ اس کو اس زمانے میں زہار جو تھا وہ کہا جاتا تھا۔ تو یہاں پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ کلیئر طور پر یہ کہا گیا ہے کہ کسی کو منہ سے جو ہے وہ ماں کہنے سے وہ تمہاری ماں نہیں بنتی، اور مائیں تو وہی ہوتی ہے جو تمہیں جنم دیتی ہے۔ پھر اس میں جو اگلی بات کا ذکر ہے وہ منہ بولے بیٹوں کا ذکر ہے، یعنی جو منہ بولے بیٹے ہوتے، پہلے اہل عرب میں یہ بھی رواج تھا کہ اگر کوئی کسی کو منہ بولا بیٹا بنا دیتا تھا، یا وہ کہہ دیتے تھے یا ان کو پال لیتے تھے، تو وہ اس کو حقیقی بیٹے کی طرح مطلب نسبت دیتے تھے، اور ان کو حقیقی بیٹے کی طرح وہ تمام حقوق جو تھے ان کو حاصل ہوتے تھے۔ لیکن اسلام نے پھر اس طریقے کو ختم کیا کہ کسی کو بیٹا کہہ دینے سے وہ تمہارا بیٹا نہیں بنتا، اور بیٹا تو وہ اسی کا ہوتا ہے جو اس کا مطلب جس سے وہ پیدا ہوا ہو۔ اگر فار ایگزامپل ایسے بچے جن کو کسی نے پالا ہو اور اس کے باپ کا نام جو ہے وہ معلوم ہو، تو ولدیت کے خانے میں اس کے باپ کا نام جو ہے وہ لکھا جائے گا، لیکن اگر باپ کا نام معلوم نہ ہو تو ولدیت کے خانے میں ابن ابیہ یعنی اپنے باپ کا بیٹا کہا جائے گا۔ اس کے آگے والی آیات میں پھر یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی آیت نمبر 5 کی طرف میں ہم آتے ہیں جس میں اس ڈیٹیل کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 5 جو ہے وہ ہمارے پاس ادعوہم سے شروع ہو کے غفور الرحیم تک ہے، یعنی مومنوں ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو، یہ اللہ کے نزدیک یہی درست بات ہے۔ اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہو تو دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہے۔ جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس پہ تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو گے اس پر مواخذہ ہے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب ہمارے جو آیت نمبر 5 میں جو ابھی بات ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر آپ نے اگر اس بچے کے مطلب باپ کا نام معلوم ہو تو اس کے ولدیت والے خانے میں پرورش کرنے والے شخص کا نام نہیں لکھا جائے گا بلکہ ابن ابیہ لکھا جائے گا، اور اگر باپ کا نام معلوم نہ ہو تو وہ دین میں تمہارے دوست اور بھائی ہے۔ لیکن اس اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے آنے کے بعد یہ مطلب اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے آیت نمبر 5 میں کہ جو بات غلطی سے آپ سے ہو گئی ہو اس پر معافی ہے، یعنی اس وقت یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن اگر اس حکم کے بعد بھی آپ جان بوجھ کر ایسا کرو گے تو پھر اس پر معافی نہیں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سچی بات کہنے میں شرم نہیں کرتا۔ اب اگر اس حکم کے بعد کسی نے بھی اس چیز کو دوبارہ ریپیٹ کیا تو مطلب اور اس حکم کی جو ہے اس کو پورا نہیں کیا تو اسلام مطلب اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت سزا ہے۔ آیت نمبر 6 کی طرف آتے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں ہمارے پاس ہے یہاں سے شروع ہوگا، النبی سے شروع ہوگا، اور جس میں کہا گیا ہے کہ پیغمبروں مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار کتاب اللہ کے روح سے مسلمان مہاجروں اور ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہے، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے، اور یہ حکم یعنی کتاب میں یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر کی طرف ہم آتے ہیں، اور اس آیت کی تفسیر کچھ یوں ہے آیت نمبر 6 کی۔ آیت نمبر 6 کی وضاحت یہ کچھ اس طرح ہے کہ یہاں پہ جو سب سے پہلے دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ محبت اور اطاعت کا ذکر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت اور اطاعت ہے وہ تمام رشتوں سے اپنی جانوں سے اور ہر چیز سے بڑھ کر جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور اگر اس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے درمیان کوئی بھی چیز آ جائے تو پھر اس کو مطلب آپ نے کس کا چناؤ کرنا ہے، یعنی خاتم النبیین
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چناؤ کرنا ہے اور ان سے محبت کا اظہار کرنا ہے اور اسی کی اطاعت کرنی ہے. تو مطلب ان کے ساتھ جو عقیدہ ہے وہ ہر ایک چیز کے سے بڑھ کر ہونا چاہیے. سیکنڈلی اس میں ازواج مطہرات کا ذکر ہے کہ ازواج مطہرات جو ہے وہ امت کی مائیں ہیں، اور کسی بھی مسلمان، چاہے وہ اس دور کے مسلمان ہو یا چاہے وہ اس دور کے، کسی بھی مسلمان کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ ازواج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات سے نکاح کرے، کیونکہ ازواج مطہرات جو ہے وہ امت کی روحانی مائیں ہیں، اور حقیقی مائیں وہی ہوتی ہے جو جنم دیتی ہے. اگلی آیت کی طرف آتے ہیں جس میں ابھی ہمارے پاس جو ذکر ہے آیت نمبر 6 میں، جو اس کا باقی حصہ ہے جس میں رشتہ دار کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمان اور مہاجرین کے ترک کے زیادہ حقدار کا ذکر کیا گیا ہے. اب یہاں پہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ پہلے مکہ میں تھے. جیسے آپ کو پتہ بھی ہے کہ مکہ سے مدینہ مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، اور اس میں کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جو انہوں نے بعد میں ہجرت کی. تو اس وقت جو تھے مدینہ میں جن مسلمانوں نے پہلے ہجرت کی تھی تو وہ وہاں پہ پہلے سے اسٹیبلش ہو چکے تھے. تو بعد میں آنے والے جو مہاجرین تھے اور انہیں مدینہ ہجرت کی، کیونکہ یہ سلسلہ وقتاً فوقتاً چلتا رہا، تو پھر ایسے مہاجرین کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر یہ مہاجرین آئیں گے تو سب سے پہلے مسلمان جو تھے وہ ان مہاجرین بھائیوں کی مدد کریں گے اور ان کو اپنے ترکے میں حصہ دیں گے. یعنی پہلے اقدار وہی ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر سیکنڈ نمبر پہ اس کے دوست احباب وغیرہ جو ہے وہ آ جاتے ہیں. لاسٹ آیت میں ہمارے پاس 7 اور 8 میں جو ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی یہاں سے ہمارے پاس ہے وَإِذَا أَخَذْنَا سے لے کے عَذَابًا عَلِيمًا تک ہے. اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اب آیت نمبر 7 اور 8 پر ہم آتے ہیں، اور یہاں پہ اب دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں سے عہد کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر سے ایک عہد لیا. نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اور اس ذکر سے مراد اس عہد کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے لیتے ہیں. جس طریقے سے اگر جب کسی کو کوئی فریضہ سونپا جاتا ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی عہد ضرور لیا جاتا ہے، مطلب کہ وہ اپنے اس فریضے کو جو ہے وہ صحیح جو ہے سچائی کے ساتھ جو ہے اس کو سر انجام دیں گے، پورے ایمانداری کے ساتھ. تو یہاں پہ اس جو ہے اس کی سچائی کے عہد کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی تاکہ سچوں سے سچائی کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ اپنے سچائی میں جو ہے وہ ثابت قدم جو ہے وہ ثابت ہو. اگلے ہفتے کے لیے اجازت دیجیے. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اللہ حافظ.